اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد 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 اللهم صل ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، الحمدللہ تعالی نغمہ لاہوتی کی کہ سما کے بعد اب ہم پھر اس سرزمین کی بات شروع کرتے ہیں جہاں اس نغمہ لاہوتی کا نزول ہوا۔ محرم الحرام کے اس پچھلے جمعہ سے قبل ہم نے فضائل مکہ معظمہ کا موضوع شروع کیا تھا، آج اسی سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے، دوسری گفتگو ہے۔ میں نے 3 نام مکہ معظمہ کے بیان کر دیے تھے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، مکہ، بکہ اور ام القریٰ۔ 3 ناموں پر پچھلے خطاب میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اس کے چوتھے نام سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں مکہ معظمہ کے لیے ایک اور نام استعمال ہوا ہے اور وہ ہے البلد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو یا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ ھذا البلد آمنا، اور معنی یہ ہے دراصل اس شہر کو امن دینے والا شہر بنا دے۔ آمن، آمن کا مطلب ہے امن دینے والا، جو اس شہر میں آ جائے امن پا جائے۔ یہ دعا کی تو اس میں مکہ معظمہ کو البلد کہا گیا۔ کیا؟ البلد۔ اب جو بات توجہ طلب ہے، جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ التجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اس وقت شہر تو وہاں آبادی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت شہر تو کوئی آباد نہیں تھا، بس وہ ام القریٰ تھی، یعنی ایک، اور آگے ابھی میں اس کا ذکر کروں گا، اور آپ وہ آیت کی کریمہ بھی سن بیٹھے ہیں، بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا ریگستان تھا۔ عرض کیا کہ میں اس میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، بے آب و گیا صحرا میں، ریگستان میں، جس میں نہ آبادی، نہ پانی، نہ گھر، نہ ٹھکانہ، وہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو جو بے آب و گیا ریگستان ہے، اس جگہ کو عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ جو البلد ہے
وہ گھروں، بازاروں، گلی کوچوں اور عمارتوں پر مشتمل شہر کو نہیں کہا۔ وہ جو سرزمین مکہ تھی، جو شروع سے ابتدا میں خشک ہوئی اور سب سے پہلا قریہ کرۂ ارض پر وجود میں آیا، بس اس زمین کو بلد کہا ہے۔ تو یہ بلد بمعنی شہر نہیں، یہ بلد مکہ کا نام ہے، اس سرزمین مکہ کا نام۔ آپ یہ نقطہ سمجھ گئے نا؟ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بلد اس معنی میں بھی کہا کہ اس وقت تو بے آب و گیا ریگستان تھا، مگر نگاہ پیغمبر ہے، وہ ہزارہا سال بعد آباد ہونے والے شہر کو اس وقت دیکھ رہی تھی، اور وہ جو دور ہزاروں سال بعد آباد ہونے والا شہر تھا، اس چشم تصور میں اس کو سامنے رکھ کر عرض کیا باری تعالیٰ اس شہر کو امن دینے والا شہر بنا دے۔ تو یہ البلد کہا۔ اب دوسرا، یہ پانچواں اس کے بعد نام اس کا آیا ہے الامین۔ کیا؟ الامین۔ یہ وہی دعا ہے، وہاں عرض کیا ھذا البلد اجعل ھذا البلد آمنا، اس کو امن والا شہر بنا دے۔ تو بس وہ جو امن والا شہر بنا دے، البلد، ھذا البلد، اس شہر کو، یہ خبر مبتدا اور خبر، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو اب وہ دوسرا پانچواں نام اس کا ہو گیا کہ یہ امن والا شہر ہے۔ تو سورہ 3 میں ارشاد فرمایا گیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، اور قسم ہے اس امن والے، انہوں نے التجا کی کہ اس شہر کو آمنا، امن دینے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اسے بنا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ عربوں کے محاورے میں امین آمن کو کہتے ہیں۔ امین ایک معنی تو ہے نا امن والا اور امانت والا، مگر آمن امن دینے والے کو امین کہتے ہیں۔ اس محاورہ عرب میں اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے اس امن دینے والے شہر کی۔ چنانچہ ہر دور میں، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس سے پہلے کے ادوار میں، اس سرزمین مکہ کی یہ روایت رہی کہ جو بھاگا ہوا آیا یہاں امن پا گیا، جو خوف و ہراس میں مبتلا آیا یہاں امن پا گیا، جو غیر محفوظ آیا یہاں حفاظت پا گیا۔ تو اس شہر کو اللہ رب العزت نے البلد الامین، امن والا شہر قرار دے دی۔ پھر قرآن مجید میں اس کا ایک اور نام آیا ہے البلدہ۔ البلدہ معنی اس کا بھی شہر ہے، مگر جو جو نام آئے ہیں مکہ کے ذکر کرتے ہوئے ان کی فہرست بتا رہا ہوں۔ جو ارشاد فرمایا، یہ سورہ نمل میں ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمہا، کہ بس مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اس شہر البلدہ، اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ بتا دیا، اور وہ یہ کہ ہر شہر کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے۔ اب شہر مکہ کا اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں۔ تو پتہ چلا یہ شہر مکہ اب قیامت تک کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کا مالک رب ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے UNO نے جب یہ فلسطینیوں اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان جھگڑا تھا، تو یروشلم کو، جو بیت المقدس ہے، اس کو اوپن سٹی قرار دے دیا۔ اوپن سٹی کا مطلب ہے کہ یہ UNO کے انتظام میں ہے،
اس میں کسی ایک لوکل گورنمنٹ کی ملکیت اس پر نہیں ہے۔ تو رب ھذہ البلدہ سے جو حکم مستفاد ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ شہر مکہ کا اور یہی مدینہ کا حال ہے۔ یہ حرم ہے، حرم کا کوئی مالک نہیں ہوتا، حرم کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں۔ حرم کے مالک اللہ اور اس کے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں، متفق علیہ حدیث، اور ایک نہیں بلکہ متفق علیہ بہت سی احادیث ہیں اسی مضمون پر بخاری مسلم میں۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، شہر مکہ کو، تیرے شہر مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا، شہر مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ شہر مکہ کو حضرت ابراہیم نے حرم بنایا اور شہر مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ اس لیے پھر عرض کیا، اس لیے یہ میرا بنایا ہوا حرم ہے مدینہ، اس کو 2 گنا برکت دے مکہ سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے برکت دے۔ اپنے حرم سے پیار ہے نا زیادہ۔ تو ھذہ البلدہ سورہ لإیلاف قریش میں بھی ہے، پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، آگے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہاں فرمایا عبادت کرو اس گھر کے رب، اس گھر کے مالک کی، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اور یہاں فرمایا ان اعبد رب هذه البلدہ، سو نہ اس گھر کا کوئی اور مالک ہے سوائے اللہ کے، نہ اس شہر کا کوئی اور مالک ہے سوائے اللہ کے، اس کو رب هذه البلدہ کہا، اس شہر کے مالک، اس شہر کے رب کی عبادت کرو۔ کون سی؟ الذی حرمھا، جس نے اس شہر کو محترم بنا دیا ہے، جس نے اس شہر کو محترم بنا دیا ہے، حرمت والا شہر بنا دیا، بزرگی والا شہر بنا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ شہر کو بھی محترم کرا دیا، شہر مکرم ہو گیا، شہر محترم ہو گیا، شہر محرم ہو گیا، حرمت والا شہر ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے، میں نے جو حدیث اس کے ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی ملائیں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بنایا تو ابراہیم علیہ السلام، فرماتے ہیں ابراہیم کی دعا نے بنایا، تو وہ اللہ ہی نے بنایا، مگر وہ بنانے کا سبب ابراہیم بنے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا، اس کو مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ تو شہر حرم ہو گیا، محترم ہو گیا، بنانے والے ابراہیم اور بنانے والے حضور علیہ السلام ہیں۔ تو جو بنا رہے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ شہر کو اتنی حرمت عطا کر رہے ہیں، تو جنہوں نے ان کو اپنی زبان سے حرمت دی ہے ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی جو زبان سے عرض کر دیں تو شہر محترم ہو جائے اور شہر حرم ہو جائے، اور ان کے اپنے عالم کا، ان کی اپنی بزرگی کا اور ان کے محترم ہونے کا اور ان کے مقام کا عالم اپنا کیا ہوگا، جو زبان سے جملہ بول دیں تو شہر حرم ہو جائے، زبان سے جملہ بول دیں تو شہر حرم ہو جائے۔ اور مکہ معظمہ تو چلو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کا گھر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تو حرم کی دعا کر دی، بنا دیا۔ تو مدینہ پاک میں تو کوئی کعبہ نہیں تھا نا، نہ کوئی صفا مروہ تھا، نہ ارکان حج تھے، وہ تو اللہ کے گھر کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنا دیا۔ تو سرزمین مدینہ کو کس وجہ سے حرم بنایا؟ سوائے اس کے کہ حضور کے قدم پڑے، تو وہاں مورا تیرا گھر تھا، ابراہیم نے حرم بنا دیا، اب یہاں میرا گھر بن رہا ہے، میں حرم بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے نا رتبے کا عالم، مولا تیرا گھر تھا، ابراہیم نے حرم بنا دیا، اب یہاں میرا گھر ہے، اور وہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اب یہاں میرا گھر ہے، اس شہر کو میں حرم بناتا ہوں۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو آقا علیہ السلام کے جہاں قدم پڑ گئے وہ حرم ہو گیا، جہاں گھر بن گیا وہ جگہ محترم ہو گئی۔ نسبت ہے یہ ساری، کیا نسبت کی بات ہے۔ تو اس میں فرمایا، عرض کیا کہ اس شہر کے
مالک کی عبادت کرو۔ اور یہ بلدہ سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ پھر اس کو حرم آمن کا نام بھی دیا گیا۔ کیا؟ حرم آمن، امن دینے والا حرم، یہ بھی نام ہے مکہ معظمہ کا قرآن مجید میں۔ یہ سورہ عنکبوت میں ہے۔ ارشاد فرمایا اولم نمکن لہم حرمن آمنا، اولم نمکن لہم حرمن آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والے شہر میں جگہ نہیں دی؟ امن والے حرم میں، کیا ہم نے ان کو حرم امن میں جگہ نہیں دی؟ حرمن آمنا، تو یہ لفظ اللہ پاک نے نام رکھا ہے اس شہر مکہ کا، کیا ہم نے حرم آمن میں، امن والے حرم میں ان کو جگہ نہیں دی، ٹھکانہ نہیں دیا، رہنے کی جگہ نہیں دی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کی ایک تاریخ ہے، مختلف ادوار میں مختلف قبائل آباد رہے، مختلف لوگوں کا قبضہ رہا اس شہر پر، مگر ایک بات ہمیشہ طے رہی، وہ یہ کہ جس مذہب کے بھی کوئی پیروکار تھے، جاہلیت کا دور تھا یا شرک و بت پرستی کا دور تھا، جو بھی دور رہا، شہر مکہ میں جس دور میں بھی لوگ آتے احرام کے ساتھ آتے تھے۔ اس کو حرم بنا دیا تھا، تو جو آتا محرم ہو کر آتا تھا۔ کیا؟ یہ تاریخ رہی۔ جو آتا اپنے کپڑے اتار کر بس 2 چادریں پہن کر آتا، یعنی ٹھاٹھ باٹھ ختم کر کے آتا اس شہر میں، چونکہ نام میں نے پچھلے خطاب میں بتایا تھا اس کا بکہ ہے۔ بکہ وہ ہے جو ٹھاٹھ باٹھ توڑ دے، جو اکڑی ہوئی گردنیں مروڑ دے، پاش پاش کر دے جھوٹی شان و شوکت کو اور اکڑ کو، وہ بکہ ہے، یہ معنی ہے بکہ کا۔ تو جو آتا فرمایا، تو یہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہا، جو آتا وہ احرام کی چادریں پہن کر محرم ہو کے آتا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا لباس تھا۔ اور جب بھی لوگ خوف و ہراس سے دوچار ہوتے، کوئی غیر محفوظ ہوتا، کسی کو خطرہ لاحق ہوتا، وہ دوڑ کے اس شہر مکہ کی سرزمین میں آ جاتا، اس کو امن مل جاتا۔ ہمیشہ اتفاق رہا کہ جو شہر میں داخل ہو گیا تو اس پہ ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، اس کو امن مل جاتا تھا۔ تو یہ حرم آمن رہا ہمیشہ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس شہر سے آقا علیہ السلام کو ہجرت کروائی گئی تھی، اور یہیں سے قریش مکہ کی کفار کی فوجیں 10 سال تک مسلح ہو کر آقا علیہ السلام کے خلاف، اسلام کے خلاف لڑتی رہی تھیں، کفار اور مشرکین مکہ کی اور قریش کی فوجیں۔ یہیں آقا علیہ السلام کو داخل نہیں ہونے دیا تھا 6 ہجری میں، طواف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، عمرہ کی اجازت نہیں دی تھی، یہ سب کچھ تھا۔ مگر اس کے باوجود جب فتح مکہ ہوا، وہ سارے دشمن تھے جو پورے 8 سال، اب 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوا، 8 سال تک قتل و غارت کرتے رہے تھے، اور انہوں نے اپنا معاہدہ جو حدیبیہ میں کیا تھا خود توڑ دیا تھا۔ اب جو قوم دشمن ہو، معاہدہ بھی توڑ دے اور قتل و غارت کرتی رہے اور جنگجو ہو اور جنگ مسلط کرتی رہے، تو وہ قوم نیشن ایٹ وار ہوتی ہے، وہ جنگی قوم ہوتی ہے، دار الحرب ہوتا ہے۔ اب یہاں حق تھا کہ فتح مکہ کے بعد ایسوں کو قتل کر دیا جاتا۔ وہ قتل کرنا حضور نے قیدیوں کو منع کر دیا، جو جنگی قیدی ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام تاریخ انسانیت میں پہلے فرد ہیں جنہوں نے جنگی قیدیوں کے قتل کو حرام قرار دیا۔ آقا علیہ السلام سے پہلے اقوام جب جنگیں لڑتی اور جو جنگی قیدی ہو جاتے تو جنگی قیدیوں کی سزا موت ہوتی، قتل کر دیا جاتا۔ یہ ایک بین الاقوامی قانون کا نقطہ بتایا، انٹرنیشنل لاء کا۔ کیا؟ انٹرنیشنل لاء، جس کو احکام السیر کہتے ہیں، اس کا ایک نقطہ سمجھایا ہے کہ آقا یہ انٹرنیشنل لاء جو بین الاقوامی UNO کا قانون ہے، آقا علیہ السلام سے پہلے تاریخ انسانیت میں پریزنرز آف وار، جنگی قیدی، ان کا قانون تھا قتل۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑے محسن جنگی قیدیوں کے بھی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگی قیدیوں کے محسن بھی آقا علیہ السلام ہیں
کہ آپ نے جنگی قیدیوں کا قتل ممنوع قرار دے دیا۔ تو جنگی قیدیوں کا قتل ممنوع ہوا، مگر جب مکہ میں آئے تو چونکہ حرم آمن تھا تو یا داخل ہوئے مکہ میں، فتح مکہ کے بعد تو اب ان کو جنگی قیدی بھی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ جب مکہ شہر میں آ گئے، جب وہاں آ کے احد میں بدر میں لڑتے تھے تو جنگی قیدی بنتے تھے، جب حرم مکہ کی حدود میں آ گئے، فتح کر لیا تو ان کو جنگی قیدی نہیں بنایا۔ فرمایا اذهب لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہے، نہ قیدی بنائے جاؤ گے، نہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہیں آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ گرفتار کیے بغیر آزاد کر دیا، گرفتار کیے بغیر آزاد کر دیا۔ تو یہ جو اعلان فتح مکہ کا تھا، خطبہ حجۃ الوداع بعد میں آیا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اس کے 2 سال بعد میں آیا۔ تو فتح مکہ اسلام کا جو اعلان تھا، یہ کائنات انسانی میں اور کائنات سیاست میں فرسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اور فرسٹ چارٹر آف لبرٹی تھا۔ لوگ لبرٹی کا اسٹیچوٹ بناتے ہیں امریکہ میں اور آزادی کے یوم مناتے ہیں، مگر تاریخ انسانیت میں پہلا یوم آزادی جس کو قائم کیا وہ تاجدار کائنات نے کیا، شہر مکہ میں۔ تو فرسٹ چارٹر یا ڈیکلیریشن آف لبرٹی، یہ میں نام دوں گا، فرسٹ ڈیکلیریشن آف لبرٹی، فریڈم اینڈ لبرٹی۔ تو آقا علیہ السلام نے آزادی کی بنیاد رکھی اقوام کی تاریخ میں، اور جنگی قیدیوں کا جو قیدی بنائے جانے کا حق تھا ان کو قیدی نہیں بنایا، آزاد کر دیا۔ فانتم الطلقاء، آزاد کر دیا۔ تو یہ اس کو حرم آمن کا درجہ عطا کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث، حضور نے فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ۔ فرمایا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، کائنات کی تخلیق کی، اس دن اس شہر مکہ کو اللہ نے حرمت عطا کر دی تھی، تو اس دن سے یہ حرم بنا دیا تھا۔ سو اب یہ حرام ہے، حرمت والا شہر ہے، حرم ہے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک حرام۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اب یہ 7 نام ہوئے مکہ کے، 8واں نام قرآن مجید میں وادن غیر ذی زرع، وادن غیر ذی زرع، اس کا 8واں نام جو ہے وہ یہ ایک ایسی وادی جو آباد نہیں ہے۔ اور پھر جو اس کو حرم بنایا، ایک بات ذہن میں رہ گئی وہ میں عرض کر دوں، تو اس بخاری شریف میں حدیث ہے قیامت تک حرم ہے، اور حرم ہونا اور امن دیا جانا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، نسل بنی آدم کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا یہ حیوانات اور نباتات دونوں کے لیے حرم بنا دیا ہے۔ اس سرزمین مکہ پر نہ کسی جانور کو مارنا جائز ہے، نہ کسی درخت اور نباتات کو کاٹنا جائز ہے۔ تو ایسی آزادی دی کہ جانوروں کو بھی آزادی دے دی۔ اب دندناتے پھریں، حرم مکہ کی حدود میں جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، شکار بھی ممنوع ہے، اور درخت بھی نہیں کاٹ سکتے۔ یہ انوائرمنٹل ہیلتھ کا بھی بنیاد رکھ دی۔ انوائرمنٹل ہیلتھ جو ہے آج کیا بولتے ہیں اس کو، ماحولیاتی صحت، جو ایک سائنس ہے اور نظام ماحولیات اور وزارت ماحولیات۔ دنیا میں، باہر کی مغربی دنیا میں یوم بنایا جاتا ہے ماحولیات کا، اور انوائرمنٹل ہیلتھ، ماحولیاتی صحت، درخت نہیں کاٹنے، جو فطری چیزیں ہیں وہ نہیں کاٹنی، جانور پرندے وغیرہ ان کو رکھنا ہے، درختوں کو، جنگلوں کو، فارسٹ برقرار رکھنے ہیں، اس سے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، ٹھنڈک آتی ہے، صحت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پوری دنیا آج اس سائنس سے، انوائرمنٹل سائنس سے آگاہ ہوگی، اور اس پر اس دہائی میں اس پر زور دیا جا رہا ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انوائرمنٹل سائنس کی بنیاد بھی 1400 سال پہلے رکھ دی۔ حرم جو ہے حرم، اس سے انوائرمنٹل ہیلتھ کا تصور عطا کر دیا۔ ورنہ سادہ سی بات ہے، اب درختوں کو کاٹنے میں کون سی انسانی جان ضائع ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ حرم ہے، انسان کے لیے تو جان کو محفوظ کیا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہت آخری بات کر دے تو جانور کے لیے چلو شکار ممنوع کر دیا جائے کہ وہ بھی ایک جان ہے، اس کو بھی امن دے دیا۔ دو باتیں تو مفہوم ہے، سمجھ میں آتی ہیں۔ درختوں کو کاٹنا، یہ کس سے کس کی جان جاتی ہے؟ کون یتیم ہوتا ہے، کون بے گھر ہوتا ہے؟ درختوں اور نباتات کو کاٹنا، ان کو امن دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے، لکڑی کاٹنا، آگ جلانا۔ تو اس حرم کو قائم کر کے آقا نے درخت کاٹنے بھی منع کر دیے، تو انوائرمنٹل ہیلتھ کی بنیاد رکھ دی۔ اشارہ تھا کہ وقت آئے گا کہ جب جو ہیومن ہیلتھ کی ضرورت ہوگی، اینیمل ہیلتھ کی ضرورت ہوگی، انوائرمنٹل ہیلتھ کی ضرورت ہوگی، ہمہ جہت جو صحت انسانی سوسائٹی کو درکار ہے، اس کی بنیاد میں شہر کو حرم قرار دے کے رکھ رہا ہوں۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور جدید کے بھی حضور ہی بانی ہیں۔ کیا لفظ میں نے کہا؟ انسانی تاریخ کے دور جدید کے بانی کوئی امریکہ بانی نہیں ہے۔ یہ تو کل تک اندھیروں میں تھا، اس کی تو دریافت ہی نہیں تھی، کولمبس نے کی ہے۔ یہ تو 7 سمندر پار اتنا دور تھا امریکہ کہ آج تھوڑے زمانے پہلے تک تو دنیا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ امریکہ نام کا بھی کوئی ملک ہے۔ اور پھر امریکہ کی اپنی تو قوم ہی کوئی نہیں ہے۔ واحد ملک روئے زمین پر بے قوم امریکہ ہے، جس کی اپنی لوکل کوئی قوم نہیں۔ جو لوگ آتے گئے فتح کرتے گئے وہ امریکن ہوتے گئے۔ تو ساری دنیا کے یورپ کے ملکوں کے لوگ آتے گئے فتح کرتے گئے، وہ امریکن ہوتے گئے۔ تو یہ امریکن سارے مفتوح تھے جن کو فتح کیا گیا۔ اب یہ ظالم چونکہ ساری دنیا نے ان کو فتح کیا، اب یہ بدلہ لے رہے ہیں، پوری دنیا کو فتح کرتے پھرتے، دنیا کو فتح کرتے بدلہ لیتے پھرتے۔ اور جو یہاں کے لوکل لوگ تھے، یہ نارتھ امریکہ پورا ابروجنل، اور یہاں ریڈ انڈینز، وہ کالے لوگ ریڈ انڈینز جو یہاں کے لوکلز تھے، ان کو غلام بنا کے ایک طرف رکھ دیا ہوا ہے۔ وہ تو بیچارے اب شراب میں دھوتے ہیں اور بالکل ایک تیسرے درجے کے شہری ہیں، انہیں نیشنلٹی بھی نہیں ملتی بعض اوقات۔ جو اصل لوگ کے رہنے والے لوگ تھے ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب کولمبس اور یہ لوگ ابتداً گئے، جب دریافت ہوا تو انہوں نے جس قوم کو یہاں پایا وہ کالے رنگ کے تھے، تھوڑے سرخی مائل کالے یا سیاہی مائل سرخ، کیا سیاہی مائل سرخ یا سرخی مائل کالے۔ تو انڈیا دیکھ چکے تھے وہ، انڈیا میں لوگ ذرا کالے رنگ کے ہوتے تھے، ان کو بلیکش کہتے تھے، بلیکس۔ جب ان کو دیکھا تو اس کی بلیکش کلر میں سرخی ملی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھ کر تو نام دیا ریڈ انڈینز۔ تو امریکنز کا اصل نام جو ہے وہ ریڈ انڈینز ہے، نام دیا ریڈ انڈینز، وہ ان کی اصل قومیت ہے۔ بقایا تو سارے یورپین ملکوں سے فاتح لوگ آباد ہوتے گئے اور ان کی نسلیں ہیں، تو یہ ملٹی نیشنل سوسائٹی پوری بن گئی۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ کوئی پوری دنیا میں دور جدید کا بانی کوئی نہیں ہے، نہ یورپ بھی کل تک، اس وقت یورپ میں یورپ کی جو کوئینز تھی، ملکائیں، 40 دن نہاتی نہیں تھیں، یا اسے 300 سال پہلے 40 دن 6 مہینے نہاتی نہیں تھیں۔ بیمار ہو جاتا تو بالوں سے باندھ کے رسوں سے رکھ دیتے تھے، ہاسپٹل نہیں تھے، جہالت تھی۔ جب عالم اسلام میں تہذیب، ثقافت، سائنس اور علم کے ڈنکے بجتے تھے، عالم اسلام میں اسپین عروج پر تھا، وہاں اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی۔ اسلام کے عرب سرجن اسپین میں اوپن ہارٹ سرجری کرتے تھے، کارڈیالوجسٹ تھے، وہ ستاروں پر کمندیں ڈالتے تھے۔ انہوں نے گھروں میں سائنسدانوں نے المینکس بنا رکھے تھے، چاند ستاروں کی رفتاریں معلوم کرتے تھے۔
پوری دنیا کا جغرافیہ ان کے علم میں تھا، ہاسپٹل تھے قرطبہ میں، غرناطہ میں، دمشق میں، مصر میں، بالابک میں، مکہ میں، بغداد میں، نیشا پور میں، پورا عالم عرب اور عالم اسلام سائنس اور طب کی ترقی میں آسمانوں پر تھا، اور یورپ علم میں جہالت پر تھا۔ تو یورپ کے لوگ انگلینڈ سمیت علم پڑھنے کے لیے عالم اسلام میں جاتے تھے، اسپین جاتے تھے، قرطبہ جاتے تھے، غرناطہ جاتے تھے، دمشق جاتے تھے۔ میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ دور جدید کا بانی کوئی نہیں، دور قدیم کا بانی بھی مصطفیٰ ہیں، دور جدید کے بانی بھی مصطفیٰ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی بانی ہیں دور جدید کے۔ اس سے بڑے بانی کیا ہیں کہ انہوں نے انوائرمنٹل ہیلتھ کی بنیاد مکہ سے رکھی اور مدینہ سے رکھی، انوائرمنٹل سائنس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی میں بتا رہا تھا جو 8واں نام قرآن نے دیا، وادن غیر ذی زرع، کہ بے آب و گیاہ وادی اس کا نام دیا۔ وہ جب اپنے بچوں کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کو آباد کرنے آئے تھے تو عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ابراہیم علیہ سورہ میں، اے میرے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی بعض اولاد کو اور فیملی کے کچھ حصے کو، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، ان کو اس بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے۔ میں نے اپنی فیملی کا کچھ حصہ، اپنی زوجہ اور اپنا بیٹا، لاڈلا بیٹا اسماعیل، بے آب و گیاہ ریگستان میں ٹھہرا دیا ہے، اسکن۔ اور پھر آگے ایک بڑی پیاری بات ہے، اور وہ جو اس وقت ٹھہرا دیا ہے، اور فرمایا عند بیتک المحرم۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا، ابھی صرف اشارہ رکھ لیں ذہن میں۔ یہ جب اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں چھوٹے اور حاجرہ خواب کی تعبیر میں وہاں چھوڑنے آئے تھے، اس وقت تو کعبہ تعمیر نہیں کیا تھا، وہ تو بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ تشریف لائے جب وہ جوان ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، کئی سالوں کے بعد جب وہ جوان تھے، ان کی جوانی تھی تو حکم ہوا کہ اب کعبہ تعمیر کرو، کعبے کی بنیادیں اٹھاؤ۔ تو اس وقت کعبے کی بنیادیں دونوں باپ بیٹا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کے اٹھائیں، تو تب کعبے کی دیواریں کھڑی ہوئیں۔ کئی سالوں کے بعد پھر پلٹ کر آئے اسماعیل علیہ السلام کی جوانی میں، تو تب کعبہ کی دیواریں اٹھیں۔ تو جب چھوڑنے آئے تھے اس وقت وہ چھوٹے سے بچے تھے، خواب آیا تھا کہ انہیں چھوڑ دو باہر، اور حاجرہ کو اس وقت تو کعبے کی دیواروں کا پوری کرۂ ارض پر کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ بنیادیں کہاں ہیں۔ جب علم ہی نہیں تھا کہ کعبے کی پچھلی بنیادیں کہاں ہیں، اس وقت عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ بے آب ہو گیا ریگستان میں، اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑے جا رہا ہوں، مگر عند بیتک المحرم، تیرے بزرگی والے گھر کے پڑوس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو کہاں سے دیکھ لیا تھا وہ گھر؟ کہاں سے دیکھ لیا تھا وہ گھر؟ تو نگاہ پیغمبر سے کچھ مخفی نہیں ہوتا، نگاہ پیغمبر سے کچھ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو زمین اور آسمان کی ساری بادشاہتیں جو آسمانوں کے اندر مخفی ہیں، جو زمینوں کی تہ تک مخفی ہیں، کائنات کی بادشاہتیں دکھا دیں۔ کذالک نوری، دکھا دی تاکہ وہ صاحب ایقان ہو جائے، سب کچھ دیکھ کے یقین ہو اس کو۔ تو سب دیکھتے تھے، تو نگاہ پیغمبر چونکہ صاحب ایقان ہوتا ہے، اس لیے یہ چیز چھپی ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ہمارے لیے ہوتی ہے، پیغمبر کے لیے سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو عند بیتک المحرم، تیرے بزرگی والے گھر کے پڑوس میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر پانی کہاں سے آیا؟ وہ ایڑیاں رگڑی تو زمزم کا چشمہ پھوٹا، اس طرح تو پانی آیا وہاں سے۔ تو پانی بھی اس بستی کو ملا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے۔ اور آج تک جس کے آب زمزم کہہ کے ماننے والے نہ ماننے والے
احترام والے نا احترام والے سارے پیتے سیراب ہوتے ہیں اور برکتیں لیتے پھرتے ہیں۔ یہ سارا پانی جس کو زمزم کہتے ہیں یہ ایک پیغمبر کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، پیغمبر کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو وادٍ غیر ذی زرع بھی اس کا نام ہے۔ پھر اس کا ایک اور نام ہے معاد۔ آج بس اس کے نام مکمل کر دوں گا۔ معاد، معاد کہتے ہیں جہاں دوبارہ پلٹ کے جانا ہو۔ قیامت کے دن کو یوم معاد کہتے ہیں کہ ہم نے پلٹ کر اس طرف جانا ہے۔ اس شہر مکہ کو معاد کہا ہے قرآن مجید نے۔ سورہ القصص میں ارشاد فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پلٹا کر ضرور اپنی اصل وطن پہ دوبارہ پہنچا دے گی۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما گئے اور اس شہر سے ہجرت فرما گئے، دشمنان کا قبضہ تھا اور آپ کو شہر چھوڑ کے مدینہ جانے کا حکم ہو گیا، تو آقا علیہ السلام کو اس وقت وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ وعدہ کرتی ہے کہ یہ جو آپ کا وطن ہے آپ کو پھر اس وطن کی طرف پلٹا دے گی۔ معاد، الی معاد، یہ پلٹنے کی جگہ ہے، پلٹنے کی۔ جس دن معاد کہا اس دن فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ جس دن اس شہر مکہ کو معاد کہا کہ آپ اس میں پلٹ کر آئیں گے، پلٹنے کی جگہ، اسی دن فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس وطن کی طرف دوبارہ، اس پلٹنے کی جگہ کی طرف اللہ آپ کو لوٹا دے گا۔ لرادک، کیا؟ الی معاد، اس پلٹنے کی جگہ کی طرف اللہ آپ کو لوٹا دے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس معاد سے مراد یہی مکہ معظمہ کا شہر ہے جہاں آقا علیہ السلام پلٹ کے آئے۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، پلٹ کے آئے ضرور مگر پھر یہاں ساکن نہیں ہوئے، ساکن مدینہ رہے۔ ساکن مکہ میں آئے تو مسافر بن کے آئے، مسافر بن کے آئے، نماز قصر پڑھتے، 15 دن سے کم رہے، اور آپ نے فرمایا جو جہاں سے ہجرت کر گیا ہو اگر وہاں آئے تو تھوڑے دن رہے، زیادہ دن نہ رہے۔ ہائے 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 ہائے، کہیں 3 دن کا فرمایا، کہیں بخاری شریف میں عدد مقرر کی، 3 دن سے زیادہ نہ رہے، اتنے دنوں سے زیادہ نہ رہے۔ جو ایک جگہ سے مہاجر ہو کے ہجرت کر کے چلا گیا ہو وہ پلٹ کے آئے تو زیادہ نہ رہے، ہجرت جو ہو گئی۔ کیا؟ تو مکہ کی اپنی اپنی شانیں بھی ہیں اور رنگ بھی ہیں، تو مکہ شہر ہجرت ہے۔ کیا؟ ہجر، اسی سے ہجر ہے، جدائی۔ مکہ شہر ہجر ہے تو مکہ حضور کے ہجر کے مزے لیتا رہتا ہے، اور مدینہ شہر وصال ہے۔ ہائے ہائے، مدینہ حضور کے وصال کے مزے لیتا رہتا ہے۔ مکہ شہر ہجر ہے، شہر فراق ہے، مدینہ شہر وصال ہے۔ یہ ہجر اور فراق کی لذتیں لیتا رہتا ہے۔ ہجر اور فراق میں رونا ہوتا ہے نا، یہ ہجر اور فراق کے حال میں رہتا ہے، مدینہ وصال کی لذتیں لیتا ہے۔ اس لیے جسے وصال ہو، آپ کبھی اندر روضہ اطہر کا غلاف دیکھیں، اوپر گنبد سبز ہے اور غلاف سبز میں سرخ پٹی ہے، دلہن سرخ لباس پہنتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، دلہن سبز و سرخ، سبز آبادی ہے، سرخ دلہن کا لباس ہے، سرخ وصال کا لباس ہے، سبز آبادی کا لباس ہے۔ تو مدینہ کو سرخ و سبز لباس دے دیا کہ دلہا جو ادھر ہے، اور آقا علیہ السلام جہاں سے ہجر فرما گئے ہجرت، اس کو کالا غلاف پہنا دیا۔ کالا لباس ہجر اور فراق کی علامت ہوتا ہے۔ مکہ قیامت تک ہجر اور فراق کے لباس میں ہے، ہجر و فراق کے لباس میں ہے، اور مدینہ وصال، شب وصل کے لباس میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، 10واں نام اس شہر کا قرآن مجید میں مکہ معظمہ کا قریہ آیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ چونکہ شب وصل کے حال میں ہے ہر وقت،
آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینہ میں رہے اور اس کے کڑوے میٹھے دکھ سکھ کا شکوہ نہ کرے، ہائے ہائے، بخار آ گیا، تکلیف آ گئی، کڑوا ملا، میٹھا ملا، دکھ آیا، سکھ آیا، جو میرے مدینہ میں رہے اور مدینے کا شکوہ نہ کرے۔ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم، فرمایا قیامت کے دن میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ہاتھ سے پکڑنا، فرمایا قائدن کا لفظ فرمایا، اس کی قیادت کر کے، اور اس کی شفاعت کروں گا جنت میں لے جانے کے لیے۔ کتنی بات پر، جو میرے مدینہ میں رہے اور میرے مدینہ کا شکوہ نہ کرے، ہائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرے مدینہ کا شکوہ نہ کرے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو اپنے مدینہ کا شکوہ گوارا نہیں ہے، شکوہ گوارا، اور جو شکوہ نہ کرے تو اس سے اتنا خوش ہیں کہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو صرف جس کو اپنے شہر کا شکوہ گوارا نہیں، اس ذات کو اپنا اور اپنے دیگر پیاروں کا شکوہ کہاں گوارا ہوگا، صلی اللہ تعالی وسلم۔ نظر کے سامنے زہ نصیب وہ دیار ہے، لطافتوں پر جس کی جان عاشقاں نثار ہے۔ بگولے راہ شوق کے بلند ہو کے بول اٹھے، خزاں نہیں بہار ہے بہار ہے۔ نہ کوئی اضطراب ہے نہ کوئی انتشار ہے، سکون ہی سکون ہے یہاں، قرار ہی قرار ہے، کیونکہ مدینہ دیار یار ہے، مدینہ دیار ہائے ہائے یار ہے، دیار یار ہے۔ تو ایک اور لفظ قرآن مجید میں اس کے لیے آیا، قریہ، بستی، مکہ معظمہ کو فرمایا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب، کتنی ہی بستیاں اور ہو گزری، کتنی بستیاں پہلے بھی ہو گزری جو آپ کی بستی کے لوگوں سے زیادہ طاقتور تھیں، یعنی ان بستیوں کے رہنے والے آپ کی بستی یعنی مکہ کے قریشیوں کی بات ہو رہی، قریش مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا۔ یہ اتنے طاقتور نہیں تھے، اس سے بڑے بڑے طاقتور بستیوں والے بھی ہو گزرے، مگر انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے۔ اس میں لفظ بولا قریتک، آپ کی بستی، تو بے شک ہجر اور فراق کے عالم میں ہے، مگر قرآن مجید نے اس ہجر کے باوجود بھی نسبت حضور کے ساتھ ہی رکھی ہے، تعلق نہیں توڑا، یوں نہیں کہہ دیا اس بستی کے لوگ، یوں نہیں کہا اس بستی کے لوگ جنہوں نے آپ کو نکال دیا، نہ فرمایا قریتک التی اخرجتک، ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ آج نکالتے ہیں کل ان کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ مکہ حبیب پہلے بھی تیرا تھا، بعد میں بھی تیرا رہے گا، اور قیامت تک جو مکہ آئیں گے کو ابو جہل ابو لہب کی نسبت سے نہیں آئیں گے، جو یہاں آئے گا تیرے نشانوں کو تلاش کرتا پھرتا ہوگا، پیدا کہاں ہوئے، رہے کہاں، حج کہاں کیے۔ تو یہ قریہ بستی پہلے بھی آپ کی تھی حبیب، نکال دیا ہے کوئی بات نہیں، اب بھی آپ ہی کی ہے اور قیامت تک آپ ہی کی رہے گی۔ یہ لفظ قرآن مجید کا دیکھیں، من قریتک التی اخرجتک، آپ کی بستی سے، یہ اکڑنے والے جو آپ کی بستی میں رہتے ہیں ان سے بھی بڑے بڑے طاقتور ہو گزرے جس بستی نے نکالا۔ تو قریہ، لفظ قریہ اور نسبت حضور کی قریتک، آپ کی بستی، آپ کا قریہ، تو مکہ حضور کی بستی ہے، پیدائش کی بستی، سبحان اللہ۔ کیا یہ پیدائش کی بستی، مدینہ آرام کی بستی، ولادت کی بستی، وہ وصال کی بستی، سبحان اللہ۔ اور آخری نام جو قرآن مجید میں شہر مکہ کے لیے آیا وہ المسجد الحرام ہے۔ مسجد حرام شہر مکہ کے لیے بھی آیا ہے، شہر مکہ کے لیے، یعنی مسجد حرام ایک تو مسجد حرام ہے، مگر یہ المسجد الحرام قرآن مجید میں 4 مقامات پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو کعبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے،
المسجد الحرام جب لفظ آتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کعبہ۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، یعنی کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تو کعبہ کو المسجد الحرام کہا۔ دوسرا، کعبہ کے ارد گرد جو پوری مسجد ہے، جو حرم بنا ہوا ہے مسجد کعبہ کے ارد گرد، اب کعبہ بھی اور اس کے ارد گرد جو اس ساری کو مسجد حرام کہا۔ کعبہ تو ایک عمارت ہے نا، اس کے ارد گرد صحن برآمدے پوری جو علاقہ، اس پوری مسجد کو مسجد حرام۔ اس کے لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں یہاں سے لے گئے، اور لے کہاں سے گئے تھے حضور کو؟ بیت ام ہانی سے، وہ مسجد حرام جو موجودہ کعبۃ اللہ کی مسجد حرام کے اندر ہے۔ تو پوری مسجد کو مسجد حرام کہا۔ یہ آقا علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی حضرت ام ہانی، جن کے گھر جبرائیل امین اترے، براق لے کے آئے، براق باندھا، آپ کو اٹھایا اور یہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ یہ حضور کی کزن ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ کی سگی بہن ہیں، مولا علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں۔ تو ام ہانی بنت ابی طالب یاد رکھ لیں، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، یہ بہن ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی، حضور کی چچا زاد بہن ہے، کزن ہے۔ ان کے گھر اکثر جب حضور فارغ ہوتے تو لیٹ جاتے تھے، تو یہاں رات کو لیٹے تھے جب سفر معراج شروع ہوا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر یہاں سے مسجد حرام جو مسجد کا ایک احاطہ تھا، یہاں سے اٹھ کے آقا وہاں گئے، وضو کیا زمزم سے، اور پھر آگے براق پہ گئے۔ تو تیسری چیز، پورا شہر مکہ، اس کو بھی مسجد حرام کہا ہے قرآن مجید نے۔ پورا شہر مکہ کی جو حدود ہیں اس کو بھی مسجد حرام کہا۔ سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ تعالی تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، یعنی شہر مکہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فتح مکہ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم فتح کرو گے اور شہر مکہ میں، یعنی شہر مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس پورے شہر مکہ کو المسجد الحرام کہا ہے کہ اس میں تمہارا داخلہ ہوگا فتح کے ساتھ۔ اور چوتھا، پورا حرم، جہاں جہاں تک حدود حرم ہیں اس پر بھی مسجد حرام کے لفظ کا اطلاق کیا ہے قرآن مجید نے۔ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مشرک لوگ پلید ہیں، نجس ہیں، اور وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔ اب مسجد حرام کے قریب جانے کا معنی یہ نہیں کہ کعبہ یا صحن کعبہ اور اس مسجد کے قریب نہ جائیں، وہ حدود حرم میں بھی داخل ہونا منع ہے۔ حدود حرم میں داخل ہونا منع ہے، کس حکم کے تحت؟ اس آیت کریمہ کے حکم کے تحت۔ تو پورے حدود حرم کو بھی مسجد حرام کہا ہے۔ جہاں جہاں تک شہر مکہ کی حدود ہیں ان کو مسجد حرام کہا ہے۔ تو یہ 11 نام ہیں قرآن مجید میں جو آئے ہیں شہر مکہ کے، اور آخری نام مسجد حرام بیان کیا۔ بس آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ یہ مکہ معظمہ کی کچھ باتیں تھیں جو آپ کو سنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، محمد محمد محمد